نطفے سے ہم نے تمہیں اس حالت کے اندر تبدیل کر دیا۔ انسان اپنی اصل کو دیکھ کہ تمہارا آغاز کیسے ہوا، تم نے رحم مادر کے اندر وہ عرصہ کیسے گزارا۔ قرآن کہتا ہے ثم خلقنا النطفہ، پہلے تم حالت نطفہ کے اندر تھے، ایک تولیدی قطرے کی حالت میں تھی تمہاری اصل، پھر فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پھر تمہیں ایک لوتھڑا بنایا گیا، پھر لوتھڑے کے اندر اللہ پاک نے اس لوتھڑے پر ہڈیوں کو چڑھایا، اس لوتھڑے کے اوپر پٹھوں کو چڑھایا، پھر اس کے اندر لحمہ، اس کے اندر خون پیدا کر دیا۔ اور اے انسان، یہ ساری تخلیق کے مراحل طے کرتا کرتا یہاں تک کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر اللہ پاک نے تمہیں ایک دوسری حیات عطا کی، ایک دوسری قسم کی صورت عطا کی، اور تو ایک انسان کے وجود کے اندر ڈلتا ہوا دنیا کے اندر آ گیا۔ یعنی تمہاری ابتدا کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، تمہارے وجود کو مٹی سے بنایا، پھر اگلی سٹیج کیا ہوئی؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ فَعَلَقَةً، پھر تمہیں رحم مادر کے اندر ایک نطفے کی صورت میں، ایک تولیدی قطرہ کی صورت میں اللہ پاک نے داخل فرمایا، اور فرمایا یہ تمہارے تمام تخلیق کے مراحل طے کرنے کے بعد کبھی تم گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں تھے، کبھی اس کے اوپر اللہ پاک نے ہڈیاں چڑھائیں، کبھی اس کے اندر اللہ پاک نے جان ڈالی، یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد پھر اللہ پاک تمہیں اس دنیا کے اندر لے آیا۔ اب تم نے اپنا بچپن گزارا، اپنی ماں کی گود میں وہ وقت گزارا، پھر تم جوان ہوئے، اور پھر جوانی کے بعد تمہارا کام تھا اللہ کے حضور جھکنا، تمہارا کام تھا یہ سورہ مومنین کی جو پہلی 10 آیات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، تمہارا کام تھا ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد ایسی زندگی گزارنا جس سے وہ مالک راضی ہو سکے، اور اس طرح اپنے روز و شب کو گزارنا جس سے مالک راضی ہو جائے، وہ تم سے خوش ہو جائے اور تمہیں جنت عطا کر دے، تمہیں جنت کا وارث بنا دے۔ لیکن تو نے کیا کیا ہے انسان؟ تو اپنے مالک کو بھول گیا، اپنے خالق کو بھول گیا، اپنے جس وقت تمہارے کوئی اوقات نہ تھی، تم ایک قطرہ تھے یا قطرہ سے بھی پہلے والے مراحل کے اندر تھے، پھر تم ایک گوشت کا لوتھڑا بنے، تم ان تمام اپنے مراحل کو بھول کر جب اس نے تمہیں جوانی عطا کی تو تم اپنے جوانی پر تکبر کا اظہار کرنے لگ پڑے۔ اس نے تجھے روب دیا، تجھے شخصیت عطا کی، احسن الخلق، اچھا انسان بنایا، احسن تقویم، اچھی شکل و صورت عطا کی، تو بجائے اس کی بارگاہ میں جھکتا، اس کے سامنے عز و انکساری کا اظہار کرتا، تو نے اپنے آپ کے اندر میں پیدا کر لی، غرور پیدا کر لیا، تکبر پیدا کر لیا، فخر پیدا کر لیا۔ تو اللہ پاک نے کہا وہ مالک، وہ رحمان، وہ خالق جو تجھے پہلے پیدا کر سکتا ہے، تو انتظار کر، ان تمام جوانی کے بعد، بڑھاپے کے بعد، عمر گزارنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تجھے موت آئے گی۔ تو قرآن نے کہا اس سے اگلی آیت کے اندر ثم انکم، اور تو یہ نہ بھول کہ اس نے تجھے بچپنا عطا کیا، تجھے سارے پروسیس سے گزارا، تو بڑا ہوا، تجھے مال دیا، ساری چیزیں عطا کی، اور تو اس مالک کو بھول کر ساری زندگی اگر تو نے گزار دی تو کیا یہ ایسے ہی گزر جائے گی؟ اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ خالق لم یزل نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، جیسے اس نے نعمتیں عطا کی، وہ زندگی کی صورت میں ہو، وہ دیگر انعامات کی صورت کے اندر ہو، وہ جوانی کی صورت میں ہو، وہ مال کی صورت میں ہو، اے بندے جب تو اس دنیا سے جائے گا تو انتظار کر، بعد میں پھر تجھے اٹھایا جائے گا۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، تو مر گیا یہ نہ سمجھ کے بات ختم ہو گئی، نہیں، اس مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ مالک اور خالق کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔
ثم انکم بعد ذالک لمیتون، تمہیں خالق رحمان کے سامنے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور قیامت کے دن تمہیں اٹھا کر کھڑا کر کے مالک کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بندے تو نے کیسے زندگی گزاری ہے؟ آیا یہ جو مومنین کی صفات جو سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات کے اندر تم نے ان کے مطابق زندگی گزاری ہے تو تم کامیاب ہو، اور اگر تم نے کامیابی والی ان صفات والی زندگی نہیں گزاری تو آج ناکامی ہے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم آج اللہ پاک قرار دے دے گا۔ میں آخر کے اندر دوبارہ ان مومنوں کی جو صفات ہیں ان کو دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ قرآن پاک اٹھائیں، 18ویں پارے کا آغاز ہے، سورہ مومنون وہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور کریم آقا کی احادیث بھی ہیں، اور تاجدار کائنات نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، گناہ ایک کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ سے توبہ مانگ لے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، تو اللہ پاک اس دبے کو، نقطے کو دوبارہ اپنے نور سے بدل دیتا ہے، دل دوبارہ روشن ہو جاتا ہے، دوبارہ اچھی حالت کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ گناہوں کے اوپر دوبارہ گناہ کے اوپر گناہ کرتا جائے، اسی ڈگر پر اسی رستے پہ چلتا جائے، تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو کہا اس کا دل ایسے ہی ہے جیسے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتا ایسے ہی ہے جیسے وہ مردہ ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، دل کو مردہ ہونے سے ہم نے بچانا ہے، اور مومنین کی یہ صفات جو اللہ پاک نے سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات کے اندر جن کا ذکر کیا ہے وہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مختصر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ مولا کون سے؟ الذین فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نماز کے اندر عجز و انکساری پیدا کر دی۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ جنہوں نے اپنے آپ کو لغو باتوں سے بچا لیا۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ جنہوں نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر دی۔ والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ جنہوں نے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لی اور کسی برائی کی طرف نہ گئے۔ والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو امانتوں کے اوپر امین بن گئے اور جنہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تو اپنے وعدے کو پورا کر لیا۔ تو قرآن نے کہا اگر کسی نے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیا تو اللہ پاک نے کہا وہ گھبرائے نہیں۔ اولئک ھم الوارثون، ایسے لوگوں کو ہم جنت کا وارث بنا دیں گے۔ الذین یرثون الفردوس، اور عام جنت نہیں جو عام بندوں کو عطا ہوگی بلکہ جنت فردوس کا وارث بنائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، فرمایا یہ ان کے رہنے کا ہمیشہ کے لیے دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ تو آج یہ ہم سادہ باتیں ہیں، یہ 10 آیات اللہ پاک نے اکٹھی ایک ہی مقام پر اکٹھی کر دی، اور تاجدار کائنات نے بھی ارشاد فرما دیا وہی نماز ہے جو دیگر مقامات پر جن کا ذکر ہے، وہی زکوٰۃ ہے دیگر مقامات پر ذکر ہے، وہی برائی سے بچنا ہے اللہ پاک نے یہاں بھی اس کا ذکر کر دیا، وہی امانتوں کا ذکر، وہی قول کا ذکر۔ لیکن یہ 6-7 صفات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی سورہ مومنون کی ان 10 آیات کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ نے تو قرآن کے اندر بھی وعدہ فرمایا، ساتھ میرے مصطفیٰ نے بھی کہا اللہ پاک انہیں جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا کر دے گا۔ تو آپ قرآن کو اٹھائیں، اس مقام پہ جائیں، ترجمہ پڑھیں، تلاوت کریں، آپ کو لذت محسوس ہوگی، حلاوت محسوس ہوگی۔ اور یہ آیت نمبر 7-8 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ایک تو نمازوں کے اندر عجز و انکساری ہوتی ہے، اور دوسرا
نمازوں کے اندر ان کو حلاوت میسر آتی ہے، مٹھاس آتی ہے، چاشنی آتی ہے کہ وہ دل بوجھل کے ساتھ اللہ کے حضور نہیں جھکتے، بلکہ دل مالک کی طرف جھکا ہوتا ہے تو تب ماتھا بھی جھک جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان صفات کے اوپر اور قرآن کی آیات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔